الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ ہماری بات چل رہی تھی چوتھی جہت میں مادہ امر کا معنی طلب انشائی ہے، اور یہ طلب انشائی مصنف جو کہہ رہے ہیں یہاں پہ اشاعرہ کے نظریے کو بیان کرنے کے لیے اور اپنے نظریے کو بھی کہ طلب اور ارادہ کیا ایک ہی چیز ہیں یا دو چیزیں۔ ہم تطبیق عبارت میں تھے تو اشاعرہ نے جو تین دلیلیں دی تھی کہ طلب اور ارادہ دو الگ چیزیں ہیں، ان میں سے پہلی دلیل شعر شاعر اختل تھا، ان الکلام لفی الفؤاد انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا۔ دوسری دلیل اختبار تھی اور تیسری دلیل اعتذار تھی، یعنی کبھی مولا جو ہے وہ امتحان کے لیے طلب تو کرتا ہے، امر تو دیتا ہے، لیکن ارادہ نہیں ہوتا۔ تو ارادہ اور طلب دو الگ چیزیں ہیں، یہ اشاعرہ کا نظریہ اور دلیل تھی۔ دوسری تیسری کہ ارادہ نہیں ہے، عبد سے مولا نے طلب کیا ہے، اور تاکہ اگر مولا عبد کو سزا دے تو اس کے پاس، مولا کے پاس عذر ہو کہ میں نے طلب کیا تھا، حالانکہ اس کا ارادہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا تھا یہ تیسری دلیل، اس کی بازگشت جو ہے وہ اسی دوسری دلیل ہی کی طرف ہے، کوئی الگ دلیل نہیں ہے، بس الفاظ کا اختلاف ہے، الفاظ کی تبدیلی ہے۔ اور پھر مصنف نے یہاں پہ ایک اور بات کی کہ جناب والا یہ لفظی اختلاف ہے، کیونکہ جو اشاعرہ کہہ رہے ہیں کہ طلب حقیقی ہے، دل میں ہے، نفس میں ہے، جسے کلام نفسی بھی انہوں نے کہا علیہ السلام، اور جو ارادہ ہے وہ دل میں ہے، ٹھیک ہے، اور طلب انشائی ہے، یعنی اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز دل میں ہے وہ ارادہ حقیقیہ ہے، اسے کلام نفسی بھی کہا جاتا ہے، اور جو زبان پہ طلب کیا جا رہا ہے وہ طلب انشائی ہے۔ تو یہ اختلاف ہے ان کے ہاں، سبحکم اللہ بالخیر۔ لیکن جو اشاعرہ کے علاوہ مصنف کی رائے ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ دل میں کہہ رہے ہیں نا ارادہ حقیقیہ، اور زبان پہ طلب انشائی، یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں دو مختلف چیزیں۔ ہم جو کہہ رہے ہیں نا ایک چیز کہ اگر طلب بھی انشائی ہے تو ارادہ بھی انشائی ہوگا، اگر ارادہ حقیقی ہے تو طلب بھی حقیقی ہوگی، یہ ان میں اتحاد ہے، یعنی ارادہ حقیقیہ اور طلب حقیقی میں کیا ہے؟ اتحاد ہے۔ اور ارادہ انشائیہ اور طلب انشائی میں کیا ہے؟ بولیں، اتحاد ہے۔ اور یہ مصنف کہتے ہیں جب دونوں ایک ہوں تو پھر اتحاد ہے، یعنی دونوں انشائی تو اتحاد، دونوں حقیقی تو اتحاد، ایک ہی چیز ہے۔ لیکن اگر دونوں ان میں سے ایک انشائی ہو اور دوسرا حقیقی ہو تو پھر یہ ایک چیز نہیں بلکہ مصنف کہتے ہیں، تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، تو مصنف آخر میں یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اشاعرہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، تو اختلاف لفظی ہے۔ یہاں پہ ہم تطبیق عبارت کر رہے تھے، ابھی دوبارہ اس کو مکمل کرتے ہیں تطبیق عبارت کو کہ یہ کیا ہے مسئلہ۔ یہاں پہ وہ اشاعرہ کی پہلی دلیل جو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، وہ پہلی دلیل یہی ہے کہ ایک ہے دال اور ایک ہے مدلول۔ دال جو ہے وہ لفظ ہے اور مدلول وہ ارادہ ہے، یا وہ جو دل میں چیز موجود ہے وہ مدلول ہے۔ قد قیلہ سے یہ بات ساری چلی تھی،
قد دل لفظ علیہ کماکیل، اس ارادہ حقیقیہ کے اوپر، علیہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ارادہ حقیقیہ، اس پہ دلالت کر رہا ہے لفظ ارادہ حقیقیت پہ۔ جیسے کہ یہ شعر کہا گیا ان الکلام لفی الفؤاد، کہ کلام تو دل میں ہے، تو جو دل میں ہے وہ مدلول ہے اور وہ ارادہ حقیقیہ ہے، اور اسے کلام نفسی بھی اشاعرہ نے نام دیا۔ وَإِنَّمَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلًا، یا دالا، جیسے بعد نے کہا کہ دال ہے، تو جو زبان ہے یعنی جو لفظ ہے علیہ السلام، جو لفظ ہے وہ دل کے اوپر دلیل ہے، یعنی جو دل میں معنی ہے نا اس معنی کے اوپر دال لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاعرہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو دال ہے، طلب جو ہے وہ دال ہے، طلب جو ہے وہ دال ہے، اور مدلول جو ہے وہ معنی ہے۔ سبحکم اللہ بالخیر۔ وَقَدْ انْقَدَحَ مِمَّا حَقَّقْنَاهُ، اب مصنف کہتے ہیں کہ ہم نے جو تحقیق پیش کی ہے، مصنف نے کیا تحقیق پیش کی ہے کہ طلب اور ارادہ کیا ہیں؟ ایک چیز ہے۔ یہ تحقیق، اس تحقیق پہ دلیل کیا پیش کی تھی مصنف نے؟ وجدان۔ انہوں نے کہا اپنے دل میں آپ جھانکیں، آپ طلب اور ارادہ کو ایک ہی چیز پائیں گے، کوئی اور صفت نہیں آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے، وہی ایک ہی صفت ہے۔ اور جو مقدمات ارادہ ہیں وہ بھی صفات اسی مقدمہ یعنی اسی ارادہ کے مقدمہ ہیں، اسی کی صفات ہے، نہ کہ کوئی اور ہے۔ اچھا جی، یہ ساری باتیں مصنف کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو تحقیق پیش کیا اس سے ایک بات واضح ہو گئی، ما فی استدلال الاشاعرہ علی المغایرہ بالامر ما عدم الارادہ کما فی صورت الاختبار والاعتذار، یعنی یہ جو اشاعرہ نے دو دلیلیں دی ہیں، اختبار والی اور دوسری اعتذار والی، ان دلیلوں کے اندر جو خلل ہے، ٹھیک ہے نا، آگے میں جا کہتے ہیں من الخلل، یعنی قد انقدح ما فی استدلال الاشاعرہ من الخلل، کہ اشاعرہ کے استدلال میں جو خلل ہے ہماری تحقیق سے وہ خلل واضح ہو گیا ہے۔ اب اشاعرہ کا استدلال جو دو دلیلیں اختبار اور اعتذار والی، اس میں خلل کیا ہے؟ خلل یہ ہے، مصنف کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ دل میں ارادہ نہیں ہے، زبان پہ طلب ہے اختبار کے لیے کہ آپ بیٹے کو ذبح کریں، اختبار کے لیے طلب ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، لیکن ارادہ نہیں ہے خدا کا، ٹھیک ہے، ذبح کروانے کا۔ اب یہاں پہ یعنی یہ کہہ رہے ہیں اشاعرہ کہ طلب اور ارادہ، مصنف کہتے ہیں، مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہماری تحقیق میں یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں بات ارادہ حقیقی کی بات کر رہے ہیں اور طلب انشائی کی بات کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جو طلب اور ارادہ ایک ہے، یا وہ دونوں حقیقی ہیں یا وہ دونوں، آپ کی دلیل میں ایک حقیقی ہے دوسرا انشائی ہے، چاہے وہ اختبار والی دلیل ہے چاہے اعتذار والی، ایک دو الگ الگ ہے، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں دو الگ الگ۔ آپ دلیل وہ لائیں اشاعرہ کہ جس میں طلب بھی حقیقی ہو اور ارادہ بھی حقیقی ہو، یا طلب بھی انشائی ہو اور ارادہ بھی، تب اگر وہ مغایر ہیں تو پھر آپ کا نظریہ ہمارے نظریے کا توڑ ہے۔ لیکن آپ جو دلیلیں لا رہے ہیں اس میں ایک حقیقی کے وادی میں بیٹھا ہے، دوسرا انشائی کے وادی میں بیٹھا ہے، تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں دو الگ چیزیں۔ تو لہذا ہماری تحقیق جو ہے وہ اشاعرہ کے نظریے کے خلل کو بیان کر رہی ہے، اور خلل یہی ہے کہ آپ ایک چیز اور وادی سے لا رہے ہیں، دوسری چیز دوسری وادی سے لا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں مغایرہ، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، یہ ہماری بات کا رد نہیں، یہ کہہ رہے ہیں مصنف صاحب۔ فَإِنَّهُ، ٹھیک ہے نا، ضمیر شان خلل کے بیان میں ہے، فَإِنَّ الْخَلَل کہاں پہ ہے؟ کما لا ارادہ حقیقیہ فی الصورتین، لا طلب کذالک یعنی حقیقی، فی الصورتین، صورتین سے کیا مراد ہے؟ اختبار و اعتذار، ان دونوں صورتوں میں، ٹھیک ہے، نہ ارادہ حقیقی ہے نہ طلب حقیقی ہے، یعنی ایک چیز جو ہے وہ حقیقی ہے دوسری انشائی ہے۔ نہ اختبار صحیح، طلب تھی ذبح کی لیکن ارادہ نہیں تھا کہ ذبح ہو،
یعنی دل میں یہ یعنی عزم نہیں تھا کہ ذبح ہونا چاہیے، اس میں طلب ٹھیک ہے آپ ذبح کریں، ہاں وہی امتحان، ہاں جی۔ خلل جو ہے اشاعرہ کے استدلال میں خلل یہ ہے کہ مصنف کہتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر طلب حقیقی ہے تو ارادہ بھی حقیقی ہے، تو وہ دونوں ایک چیز ہے، نام دو ہیں، معنی ایک ہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارادہ حقیقی ہے اختبار و اعتذار میں، اور طلب انشائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب طلب انشائی ہے تو طلب اور یعنی اور وادی میں انشاء کے وادی میں، اور ارادہ حقیقی وادی میں ہے، تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں ان میں مغایرت ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ ثابت کریں کہ طلب اور ہو انشاء، یعنی مثلا انشائی ہو ارادہ حقیقی، اور پھر وہ جو ہے نا دو الگ چیزیں، یعنی دونوں طلب انشائی ہوں یا دونوں ارادہ انشائی ہوں یا دونوں حقیقی ہوں، پھر وہ مغایرت ہو، تو پھر آپ کا نظریہ صحیح ثابت ہو۔ یہ مصنف کہہ رہے ہیں جی۔ والذی یکون فیہما یعنی فی صورت الاختبار والاعتذار، انما ہو، اب بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے دو دلیلیں دی ہیں ان دونوں میں ہے کیا، انما ہو طلب الانشائی الاکائی، یعنی اختبار میں بھی طلب انشائی ہے جس سے ایقاع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو اعتذار ہے اس میں بھی طلب انشائی ہے، اور طلب انشائی کیا ہے، اکائی، الذی وہ مدلول الصیغہ والمادہ، ٹھیک ہے، یا وہ صیغے کا مدلول ہے، مثلا اشتری للحم صیغہ ہے، یا مادہ کا مدلول ہے، امرک ان تشتری لی اللحم من السوق، مثلا مولا عبد سے کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ بَيِّنًا وَلَا مُبَيِّنًا فِي الْاِسْتِدْلَالِ مغایرتہ کی ضمیر، ٹھیک ہے نا، مغایرت طلب الانشائی جو پیچھے آ رہا ہے، مع الارادہ الانشائیہ، کہ یہاں پہ یہ جو طلب انشائی ہے اور ارادہ انشائی ہے، استدلال میں ان دونوں کے درمیان کوئی مغایرت بیان نہیں ہوئی، یعنی جو مستدلال اشاعرہ ہے اس میں اگر مغایرت بیان ہوئی ہے تو وہ طلب انشائی اور ارادہ حقیقی میں دو الگ الگ چیزیں ہیں، کہ طلب ہے اختبار میں انشائی لیکن ارادہ نہیں ہے، دونوں مغایرت ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پہ یعنی مصنف کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا استدلال ہماری ضد میں اور ہماری تحقیق کے خلاف تب ہوتا کہ آپ طلب انشائی اور ارادہ انشائی دونوں میں مغایرت ثابت کرتے، حالانکہ آپ نے طلب انشائی اور ارادہ حقیقی میں مغایرت ثابت کی ہے، نہ کہ طلب انشائی اور ارادہ انشائیہ میں مغایرت ثابت کی ہے۔ کوئی آپ کے بیان میں طلب انشائی اور ارادہ انشائی میں مغایرت نہیں ہے ثابت ہوئی، نہ بیان ہے نہ مبین، کچھ بھی نہیں آپ کے استدلال میں، تو لہٰذا ہمارا دعویٰ ابھی تک باقی ہے، اور تحقیق بھی اور دلیل کے ساتھ، کہ طلب انشائی اور ارادہ انشائی دونوں ایک ہی چیز ہیں، طلب حقیقی ارادہ حقیقی دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ آپ نے مغایرت ثابت نہیں کی، آپ نے استدلال میں اشارہ، آپ نے مغایرت ثابت کی ہے طلب انشائی اور ارادہ حقیقیہ میں، اور وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ مغایرت ہے جی۔ وبل جملہ، یہ اب پوری پچھلی بات کا کیا کر رہے ہیں، خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ الذی یتکفلہ الدلیل لیس الا الانفکاک بین الارادہ الحقیقیہ والطلب المنشا بالصیغہ الکاشف عن مغایرتہما۔ کا خلاصہ یہ ہے جو دلیل اشارہ ہے وہ الذی یتکفل الدلیل، دلیل اشارہ جو کفالت کر رہی ہے کس بات کی، وہ ایک بات کی کفالت کر رہی ہے کہ انفکاک کا معنی کیا ہے، انفصال، مغایرت، علیحدگی، ارادہ حقیقیہ اور طلب منشا بالصیغہ کے ذریعے جو آپ نے کسی چیز کو طلب کیا ہے، تین الماء مثلا، یا جو بھی آپ نے طلب کیا صیغہ کے ذریعے، اس طلب انشائی کے درمیان اور ارادہ حقیقیہ کے درمیان انفکاک اور مغایرت ہے، یہ آپ کی دلیل ثابت کرتی ہے، اختبار والی دلیل، اعتذار والی دلیل۔ الکاشف، یہ طلب جو منشا بالصیغہ کاشف ہے، اسی طرح
ارادہ حقیقی ہے۔ ان مغایرت ہما کی ضمیر اسی ارادہ حقیقی اور طلب منشا کے طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا آپ کاشف ان مغایرت ہما ارادہ حقیقی اور طلب انشائی، مغایرت ہما کی ضمیر طلب انشائی اور ارادہ حقیقی کی طرف جا رہی ہے، ان کے درمیان مغایرت ہے، انفقاق دونوں کے درمیان کاشف ہے کہ طلب منشا اور ارادہ حقیقیہ میں مغایرت ہے، یعنی مصنف مان رہے ہیں کہ ارادہ اور طلب میں مغایرت ہے۔ جو آپ نے دلیل دی ہے وہ دلیل بھی آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کون سے طلب حقیقی اور ارادہ کون سی طلب اور کون سے ارادہ میں مغایرت ہے جو آپ کی دلیل بیان کر رہی ہے؟ کون سی طلب اور کون سا ارادہ؟ ارادہ حقیقی اور طلب انشائی ہے، اس میں مغایرت ہے، اور آپ کی دلیل ٹھیک ہے، ان دونوں کی مغایرت پہ دلیل ہم مان رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ مدعا ہی نہیں، ہمارا مدعا ہے کہ دونوں انشائی ہوں یا دونوں حقیقی ہوں، پھر آپ مغایرت ثابت کریں۔ آپ ایک انشائی لا رہے ہیں اور دوسرا حقیقی لا رہے ہیں، وہ تو دونوں میں ہے ہی مغایرت۔ ہاں جی، ہاں، جو متحد ہیں اس میں مغایرت متحد مصنف کے نزدیک ہے نا، اشاعرہ تو کہہ رہے ہیں متحد رہیں، نہیں وہ یہ اب وہ ایسے ہو سکتا ہے نا، اشاعرہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ جب دونوں انشائی ہوں یہ دونوں جناب مثلا حقیقی ہوں تو پھر بھی متحد نہیں مغایرہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا دعویٰ، اس کو آپ رد کریں۔ اشاعرہ نے مطلقاً کہہ دیا ہے کہ ارادہ اور طلب میں، یعنی جب ایک انشائی دوسری وہ مغایرہ، انہوں نے مطلقاً، انہوں نے کوئی تفصیل نہیں دی، یہ تفصیل مصنف دے رہے ہیں، انہوں نے تفصیل نہیں دی۔ اور شاید میں نے کل پرسوں بات یہ کی تھی کہ اشاعرہ کی بات جو مطلقاً ہے وہ ٹھیک ہے، غور کیجیے گا، میں اشاعرہ کی بات کی تائید میں ایک دلیل لا رہا ہوں۔ ارادہ یہ خود کہہ رہے ہیں جو حقیقی ہے یا طلب حقیقی، یہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں، شوق موقع دل میں ہی ہوتا ہے، یا اس کے جو مقدمات ہیں سب یہ دل میں ہیں۔ طلب جو انشائی ہو یا ارادہ انشائی ہو وہ زبان پہ صیغے کے ذریعے یا وہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو پہلے ایک چیز آپ کے دل میں ہوگی تو آپ زبان سے طلب کریں گے، تو ہمیشہ ارادہ پہلے حقیقی یا طلب حقیقی، یہ دل میں پہلے ہوگی تو بعد میں مرحلہ متاخر ہے طلب انشائی یا ارادہ انشائی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپس میں یعنی ہمیشہ یہی سلسلہ رہتا ہے، یعنی بے معنی جو واقع ہے، یعنی کوئی بھی انسان ہے، معصوم ہے یا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، کوئی بھی ہستی ہے، ارادہ یعنی اگرچہ یہ تقدم و تأخر بعض اوقات رتبی ہے، ہم جیسے تو تقدم تأخر ہو سکتا ہے، خدا کی ذات کے ہاں تو ہر چیز حاضر ہے، وہ اس میں تقدم تأخر نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ تحلیل کے لیے ہم یہ کہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ارادہ پھر طلب، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہوتی کہ بغیر ارادے کے آپ طلب کر لیں، پھر تو وہ چیز غیر معقول سامنے آئے گی، بس غلط الفاظ ارادہ ہے، اللہ کے اختبار وہ ایک الگ ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جب واقع حال یہ ہے کہ ہر طلب انشائی یا ارادہ انشائی کے پیچھے طلب حقیقی یا ارادہ انشائی پہلے ہوتا ہے، تو اصل ہے یہی چیز کہ آپ جو ہے ایک دل میں چیز ہے، بعد میں آپ نے زبان پہ طلب کی، تو دونوں میں مغایرت خود مصنف مان رہے ہیں، جب مان رہے ہیں اصل ہے یہی، پھر آپ اسی ارادہ ہے جو ہے نا حقیقی کو کہیں یہ طلب حقیقی بھی سے کہہ سکتے ہیں، یا طلب انشائی کو کہیں اسے ارادہ انشائی، اس کو اور دوسرا نام بھی دے دیں، وہ ایک توضیح کے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن جو واقع میں چیز ہو رہی ہے اس کی حقیقت یہی ہے کہ دل میں ایک چیز ہے بعد میں زبان پہ آئی، یہ اسی طرح ہوتا ہے۔ تو جو اشاعرہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں آپ اتحاد کی جو بات کر رہے ہیں اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ اصل جو ابتلا ہے، اصل جو واقع میں چیز موجود ہے، ایک پہلے دل میں ہے اور بعد میں زبان پہ آئی، چاہے آپ اس کو دل والی کو ارادہ حقیقی کہیں یا طلب حقیقی کہیں، اور زبان والی کو طلب انشائی یا ارادہ انشائی کہیں، تو مغایرت تو ہمیشہ رہے گی۔ میرا اب وہ نتیجہ یہ اس پوری بات کا کہ طلب اور ارادہ میں مغایرت ہمیشہ رہے گی، وہ طلب ارادہ جو واقع میں موجود ہے کہ پہلے ارادہ دل میں، یعنی ایک چیز دل میں ہوتی بعد میں زبان پہ ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو باقی یہ مثلا آپ کہیں طلب اور ارادہ دل میں ایک ہے اگر حقیقی ہے، زبان پہ وہ ایک ہے اگر انشائی ہیں دونوں، تو یہ ایک ایسی توضیح سی وضاح یعنی بیان ہے، تحلیل ہے جس کا واقع سے کوئی تعلق نہیں۔ اشاعرہ کی بات صحیح ہے اور صاحب فصول نے ان کی تائید کی ہے، ٹھیک ہے؟
تو یہ بات، البتہ شاعرہ کی بات جو کلام نفسی ہے نا خدا کے حوالے سے اور وہ قدیم ہے، اس کے ہم موافق نہیں ہیں. یہ آگے شاعرہ کی بات آئے گی کہ دل میں جو بات ہوتی ہے وہ کلام نفسی ہوتی ہے. وہ کلام نفسی کے تو ہم قائل ہیں، لیکن وہ کلام نفسی خدا کی قدیم ہے جیسے ذات قدیم ہے، وہ ہم اس کے قائل نہیں، کیونکہ قرآن جو ہے نا حادث ہے، اور وہ خدا نے جب اس کے بارے میں کلام کی تو محل حوادث خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، خدا جس چیز کے ذریعے سے کلام کرتا ہے نا، کبھی درخت کے ذریعے سے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کبھی کسی اور واسطے سے، تو وہ ایک وہ چیز جس ذریعے سے کلام، اس میں حدث یعنی ہوا ہے اس چیز میں جس کے واسطے سے کلام ہوئی، نہ کہ خدا کی ذات میں. یہ ایک الگ کلامی بات ہے، پھر اس پہ شاید آئندہ بحث آئے گی. جی ابھی دیکھیے گا یہاں پہ جو مصنف کہہ رہے ہیں اپنا شاعرہ کو، وہ یہاں پہ ابھی تک مصنف کی بات ثابت نہیں ہوئی یا شاعرہ کی ثابت ہو رہی. آگے کہہ رہا ہے وہ مما لا محیصن الالتزام بہی، یعنی یہی بات جو ہے شاعرہ کہہ رہے ہیں کہ مغایرت ہے ارادہ حقیقی اور طلب انشائی میں مغایرت ہے. مما لا محیصہ، کوئی چارہ نہیں، الالتزام بھی، اس کے التزام سے کوئی چارہ ہی نہیں. یعنی ہم اس کے ملتزم ہیں کہ ارادہ حقیقی اور طلب انشائی میں کیا ہے، کیا ہے، مغایرت ہے. مصنف کہہ رہے ہیں ہم اس بات کو مانتے ہیں، جو اشاعرہ بھی کریں ہم تو اس بات کو مانتے ہیں، کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس کو ماننے بغیر، کما عرفتہ جیسے کہ آپ جان چکے ہیں. وَلَكِنَّهُ، یہ جو ہم التزام کر رہے ہیں، لا يَضُرُّ بِدَعْوَى الاتحاد اصلاً، یہ جو ہم شاعرہ کی بات مان رہے ہیں یہ ہمارے دعوی اتحاد طلب ارادہ کو کوئی نقصان نہیں دیتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو طلب ارادہ ایک ہی چیز آپ کہہ رہے ہیں نا، اس کا فائدہ کوئی نہیں. لفظی بحث بھی ہے اور اس بحث کو لانے کا فائدہ بھی نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ جناب اے سی اور پنکھا ایک چیز ہیں، ایک یعنی مثال کے طور پہ آپ کہیں یہ ایک چیز، کہنے کا فائدہ تب ہے جب خارج میں واقع میں دونوں کا نتیجہ ایک ہو. خارج میں وہ ٹھنڈی ہوا دیتا ہے، یہ گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا تو نہیں دیتا پنکھا. ٹھیک ہے، اگر نتیجہ ایک ہو دونوں کا تو پھر دو چیزوں کو ایک نام کہنے نہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر نتیجہ مختلف ہو تو پھر فائدہ ہے. تو یہ جو بحث مصنف اتحاد کی لائیں، اس کا کوئی ثمرہ میرے نگاہ میں مرتب نہیں ہوتا، چونکہ واقع میں ارادہ پہلے ہوتا ہے، طلب بعد میں ہوتی ہے. واقع یہی ہے اور مغایرت رہتی ہے. آگے دیکھیے گا لا يضر بدعوى الاتحاد اصلا لمکان هذه المغایرہ والانفکاک بین الطلب الحقیقی والانشائی کما لا یخفی. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دعوی اتحاد کو ضرر اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو مغایرت اور انفکاک ہے طلب حقیقی اور طلب انشائی کے درمیان، یہ یعنی یہ مغایرہ اور یہ انفکاک ایک مقام یعنی نفس میں ہے، ایک مقام حقیقی میں ہے، دوسرا مقام انشائی میں ہے. تو اس بات کا ہمارے دعوے کو کوئی ضرر نہیں اتحاد اور طلب والے کو، جو ایک ہی مرحلے میں ہے، چاہے انشائی میں ہے چاہے جو ہے نا وہ حقیقی میں ہے. ثم انہ یمکن مما حققناہ، مصنف کہتے ہیں جو ہم نے تحقیق پیش کی ہے اس سے اور بھی ایک بات ممکن ہے، ان یقصل بین الطرفین. کہتے ہیں جو ہم نے تحقیق پیش کیا ہے نا اس سے دو طرفوں کے درمیان صلح ہو سکتی ہے. صلح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ انما المومنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. صلح کا بہت اجر و ثواب ہے. اور اصلاح صلح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں، کوشش ادھر ادھر نہ دیں، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ دیں. صلح کا یہ معنی. ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ چپ ہو جائیں، جھگڑا ختم کر دیں، چاہے کسی کو نقصان ہی ہو. نہیں، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے سے لے کے دیں. اور یہی صلح اصلاح سے. یعنی اصلاح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک خرابی آئی ہے، یہاں نقص آیا اور نقص کو پورا کریں، دیوار کی تبھی اصلاح ہوگی نا. یہاں کوئی دراڑ پڑ گئی ہے اس کو ٹھیک کریں، اصلاح ہوگی.
تصلیح، ہاں وہ جو خرابی چیز میں آتی ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں نا. تو جو دو مومنوں، دو گروہوں، دو ملکوں جس کے درمیان جو خرابی ہے، یہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو لے کے دے دوسرے سے، یہ اصلاح ہے. ظالم سے مظلوم کا حق لے کے دیں، یہ اصلاح ہے. اصلاح نہیں، یہ نہیں ہے کہ مظلوم کو کہے تو چپ کر جا اور ظالم کے کہے جاؤ بھائی بلے بلے، آج سے سیز فائر ہو گئی، جنگ بندی ہو گئی ٹرمپ کی طرح، جی جتنا مرضی ظلم کر لیا. نہیں بھائی، جو نقصان کیا وہ دو. ہاں، اور صلح میں بھی جو ظلم ہوا ہے وہ اس کا ازالہ کیا جائے، یہ ہوتا ہے. ہاں، بیعت میں فرما برداری ہوتی ہے، صلح میں جو جتنا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے. اچھا جی، آپ دیکھیے گا تو یہاں پہ مصنف کہتے ہیں دونوں طرفوں میں صلح ہو سکتی. میں کہتا ہوں جھگڑا ہی کوئی نہیں. صلح تب ہوتی جب جھگڑا، اختلاف ہی کوئی نہیں، نظریہ ایک ہی کھڑا ہے جو اشعرا والا ہے، اور وہی واقع اور وہی حقیقت ہے. ہر بندہ اپنے دل سے پوچھے جب بھی وہ کوئی چیز طلب کرتا ہے. پہلے مثلا آپ درس کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ نماز کے لیے جانا چاہتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ پانی طلب کر، کوئی بھی، پہلے آپ کے دل میں ایک ارادہ آتا ہے، پھر آپ طلب کرتے ہیں. تو ان کے درمیان مغایرہ خود مصنف مار چکے ہیں. اور کوئی واقع میں مجھے دکھائیں کوئی ایسی چیز کہ بھائی وہ دونوں ہیں، دو لفظ دو ہیں، معنی ایک ہے. یہ بس ایسے ایک شرح سی ہے، توضیح سی ہے، اور اس کا کوئی عملی فائدہ نہیں ہے. تو صلح تب ہوتی ہے کہ جب دوسرا نظریہ بھی واقع وجدان اور واقع میں خارج میں دوسرا بھی بڑی قوی ادلہ سے کھڑا ہو اور اس کا استعمال ہو رہا ہو، فائدہ کوئی ہو رہا ہو، پھر کہتے ہیں کہ چلو صلح کروا. اور دوسرا نظریہ ہی کوئی نہیں، دوسرے نظریے کی کوئی واقعیت خارج میں نہیں ہے. صاحب کفایہ کا نظریہ کہ جب خارج میں ہے ہی نہیں ہے تو گویا دوسری طرف ہے ہی کوئی نہیں، نظریہ ہی کوئی نہیں، جھگڑا کس بات کا، صلح کس بات کی. نہیں سمجھ آئی؟ آگے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں صلح کروا سکتے ہیں جو ہم نے تحقیق پیش کی. میں کہتا ہوں مصنف نے جو تحقیق پیش کی اسے تحقیق نہیں کہا جا سکتا. تحقیق وہ چیز ہوتی ہے جو واقع میں اس کا کوئی وجود ہو، خارج میں کوئی اس کا فائدہ ہو، کوئی ثمرہ ہو، کچھ ہو، تو اس کا کوئی فائدہ ہو، کوئی چیز نہیں. تحقیق نہیں اسے کہتے، تشریح کہہ سکتے ہیں، تھوڑی سی جتنی بات کہہ سکتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ نَزَعَ فِي الْبَيْنِ، اور نزاع بھی نہیں ہوگا، صلح ہو جائے گی جو ہم نے تحقیق کی اس سے. یہ ہوگا بین یکون المراد بحدیث الاتحاد معرفت من العینیہ مفہوماً و وجوداً حقیقیاً و انشائیاً. وہ کہتے ہیں اتحاد سے مراد یہ ہے، جیسے آپ پیچھے جان چکے ہیں کہ طلب اور ارادہ میں، مفہوم میں، وجود میں حقیقی اعتبار سے اتحاد ہے. طلب ارادہ اگر حقیقی دونوں ہیں تو متحد ہیں، دونوں انشائی ہیں تو وہ متحد ہیں. یہ مراد ہے اتحاد سے. وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْمُغَائِرَةِ وَالْإِثْنَيْنِيَّةِ، اور جو مغائرت طلب ارادہ کے مغائرت کے قائل ہیں جیسے اشاعرہ اور صاحب فصول، اور جو اثنینیت کے قائل ہیں کہ طلب اور چیز ہے، ارادہ اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ هو اثنینیت الانشائی من الطلب، یعنی ایک طلب انشائی ہے، اور والحقیقی، آگے ایک تھوڑا سا چھوڑ کے نا، آگے والحقیقی من الارادہ، یعنی ارادہ سے حقیقی مراد ہے اور طلب سے انشائی مراد ہے. تو دو ہو گئے، طلب انشائی اور ہے، ارادہ حقیقی اور ہے. ارادہ حقیقی کا مورد دل میں ہے، طلب انشائی کا محل لفظ میں ہے، تو یہ متأخر ہے. تو یہ دو چیزیں اس اعتبار سے ہیں. اب وہ کہتے ہیں اثنین و اثنینیۃ الانشائی من طلب کما ہوا کثیرا ما یراد من اطلاق لفظ ہی. وہ کہتے ہیں لفظ جب طلب مطلق ہوگا تو طلب سے مراد طلب انشائی ہوتی ہے. جب لفظ طلب کے ساتھ انشائی نہ لگے تو پھر وہ مطلق طلب سے مراد جو ہے نا طلب انشائی لی جاتی ہے کثیرا. والحقیقی من الارادہ، وہ کہتے ہیں جب ارادہ کی آپ بات کریں تو فوراً اس سے مطلق ارادہ سے مراد ارادہ حقیقی لیا جائے کہ فلاں کا ارادہ ہے، یعنی اس کے دل میں یہ بات ہے، مثال کا، یا میرا ارادہ ہے یعنی اس کے دل میں یہ چیز تھی. ٹھیک ہے، تو ارادے سے مراد غالباً کثیراً دل میں جو بات آپ کے ہے، اور طلب سے کثیراً یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لفظ میں جو انشاء میں بات کی وہ طلب ہے. فلاں کی طلب یہ ہے، فلاں کا ارادہ یہ ہے. ارادہ یعنی اس کے دل میں یہ بات ہے، آپ نے قرائن سے سمجھ لی اس کے دل کی بات، یا دوسرے کو نہیں پتا آپ کو بتا دیا، وہ آپ نے اس کو دوسرے کو اس کے دل کی بات بتا دی. تو جو دل میں ہوتا ہے وہ چاہے جب ارادہ کہیں تو ذہن میں جائے گا فوراً کہ اس کے دل میں یہ معنی ہے.
جب طلب کہیں گے تو فوراً جائے گا کہ اس نے زبان سے صیغے سے صیغہ جملہ جو ہے نا اسمیہ فعل یا کسی بھی صیغہ فعل کسی سے اس نے طلب کیا جی. کما هو المراد غالباً منہا، وہ کہتے ہیں ارادہ سے مراد غالباً ارادہ حقیقیہ ہی ہوتا ہے. ہی نہ اطلاق ہے، جب ارادہ کو مطلق چھوڑ دیا جائے، یعنی ارادہ کے ساتھ حقیقی قید نہ لگائیں، انشائی قید نہ لگائیں، تو ارادہ سے مراد جو ہے نا وہ ارادہ حقیقی ہوتا ہے. اور طلب کے ساتھ اگر انشائی کی قید نہ بھی لگائیں یا حقیقی کی، تو طلب سے غالباً کثیراً مراد جو ہے نا وہ طلب انشائی ہوتی ہے. فیر جو نزاع لفظی ہے، تو یہ نزاع سارا لفظی ہے. مصنف کہہ رہے ہیں نزاع ہے اور ہے لفظی. میرا یہاں پہ ملاحظہ غور کیجیے گا. پہلے تو بات ہے یہ ہے کہ اتنے دن ہو گئے ہمیں اور مصنف کی دلیلیں اور بحث اور اشعرہ کی، آخر میں نتیجہ یہ دیا کہ نزاع لفظی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات میں تو کہہ رہا ہوں قضیہ سالبہ بانتفاعل ہے، موضوع ہی کوئی نہیں، نزاع ہی کوئی نہیں. واقع کو اگر دیکھیں، ہر بندہ اپنے وجدان کو دیکھے، ارادہ پہلے ہوتا ہے طلب بعد میں ہوتی ہے. خود آخر میں کہہ رہے ہیں ارادہ جب مطلق کہیں تو دل میں جو بات ہے، جب طلب کہیں تو انشائی ہے یعنی صیغہ ہے. تو واقع یہی ہے، ارادہ دل میں ہے پہلے اور بعد میں طلب ہے. ٹھیک ہے. اور مصنف جناب والا وہ اتحاد کے اتنی بڑے لمبے چوڑے چکروں میں، اور اس کا کوئی ہمیں فائدہ بھی نہیں ہے فقہ میں، کوئی ہمیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اللہ نے طلب کیا نماز کو طلب کیا عبد سے. اب یہ طلب صیغہ ہے، کون سے صیغہ سے اقیم الصلاۃ، کون سے صیغہ سے خدا نے طلب کیا نماز؟ ہاں جی ہاں. اب صیغہ افعال جو ہے اس سے خدا نے طلب انشائی کی ہے، نماز کو طلب کیا ہے، اور خدا کا ارادہ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اذا اراد اللہ شیئا قال لہ کن فیکون، وہ ارادہ تکوینی ہے. یہاں ارادہ تشریع، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. اب یہاں پہ ارادہ آیت تطہیر میں کون سا ارادہ ہے، تکوینی ہے یا تشریعی ہے؟ دیکھیں اختلاف العلماء ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آپ غور کیجئے، یہ ارادہ تکوینی یہیں پہ جواب ہے ان ناسبیوں کا اسی لفظ میں، ارادہ میں، کہ تکوینی ہے یہ تشریعی ہے. یہ کو سمجھ گئے نا؟ تو اسی میں جواب ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیچھے ساری بیویوں کی بات آ رہی ہے تو آگے بھی انہیں بیویوں کو خدا اہل بیت کہہ رہے ہیں. گھر والی لغت میں بھی بیویوں کو ہی اہل بیت کہتے ہیں جو گھر میں ہوتے. تو یہ تو بیویوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں آج. ٹھیک ہے. اور اس کا جواب یہ ہے کہ ارادہ تشریعی نہیں ہے یہاں پہ. علیکم السلام. ارادہ تکوین نہیں ہے. تشریعی ارادہ اگر ہے تو وہ تو خدا سب کے لیے پاکیزگی چاہتا ہے. ان اللہ یحب المتطہرین اور یحب المطہرین. یحب المتطہرین، پاکیزگی اختیار کرنے والوں خدا پسند کرتا ہے. تو یہ تو خدا سب سے چاہ رہا ہے پاکیزگی، یہ خاص ہے. یذہب ان کی جو ہے نا ان، یہ بھی مجاوزہ یعنی دور رکھے، نہ کہ پاک کرے، دور رکھے آپ سے رجس کو خدا دور رکھے، اور ایسا پاک رکھے جیسے طاہرکم تطہیرا، جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. یہ پاک کرنے کی بات نہیں ہو رہی، پاک رکھنے کی بات ہو رہی ہے. اور ارادہ تکوینی سے ہو رہی ہے، جو خدا نے کیا وہ ہو گیا. لیکن پھر بھی فضل اہل بیت کو اللہ نے دی، فضیلت دی ہے، اور دوسروں کو نہیں دی. یہ اس کے اہل تھے ان کو دے دی، دوسروں کو یہ فضیلت نہیں دی. فضیلت تو ہے. ٹھیک ہے نا. فلاں کو کسی کو نبی بنایا، کسی کو نہیں بنایا، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا. تو یہ خدا نے تقسیم بندی کی ہے. تو یہاں پہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ارادہ جو ہوتا ہے وہ پہلے ہے، اور طلب اگرچہ وہ رتبے میں پہلے ہو لیکن اس کا پہلے سلسلہ ہے، پھر بعد میں طلب ہوتی ہے. تو جب تمام آیات و روایات میں جب بھی انشاء ہوگا، خود مصنف مان رہے ہیں طلب ہے اور ارادہ پہلے ہے، دل میں مراد حقیقی ہے. تو یہ بات جب ساری واضح آیات و روایت میں یہی ہے، جب انشاء ہوگا تو طلب،
اور انشاء سے پہلے ارادہ ہے خدا کا، چاہے تکوینی چاہے تشریعی. شیخنا غور کیجیے گا. تو جب یہ آیات و روایات میں یہی ارادہ اور طلب چل رہی ہے، ارادہ حقیقی ہے اور طلب ہے کون سی ہے؟ انشائی ہے. تو جب واضح ہے تو پھر یہ طلب اور ارادہ ایک ہی چیز ہے، اس کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہاں ہمیں فائدہ دے گا؟ نہ آیات میں نہ روایات. اس کی ہمیں کہیں ضرورت ہے؟ بس ایک بیان ہے، ایک تشریح ہے کہ یہ اس طرح اگر کہیں تو ٹھیک ہے کہنا. طلب حقیقی کو جو ہے نا وہ ارادہ حقیقی کہہ دیں، کوئی عیب نہیں ہے اس میں، یا ارادہ انشائی کو طلب انشائی کہہ دیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کا استعمال کوئی بھی کہیں بھی نہیں ہے. یعنی مثلا آپ کہیں کسی جگہ پہ کہ آپ خود جب کہہ رہے ہیں کہ جب بھی لفظ میں آئے گا تو اسے طلب ہی ہوگا غالباً، اور جب یعنی کہیں ارادہ آئے گا ہی نہیں لفظ میں، ارادہ لفظ میں نہیں استعمال، یعنی لغت کے اعتبار سے، ذوق لغت عربی کے اعتبار سے جب بھی انشاء ہوگی تو طلب ہوگی، جب بھی لفظ میں کوئی چیز آئے گی تو طلب ہوگی، جب بھی دل میں ہوگی تو ارادہ ہوگا. یہ غالباً یہی خود مصنف مان ہے. جب مسئلہ حل ہے تو پھر یہ اتحاد طلب والے ارادہ والے اس نظریے کو نہ کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی استعمال ہے، نہ کوئی واقع میں غالباً. ہم جو ہیں اس پہ غور کیجیے گا. اسما افہم یہ کب کہا جاتا ہے؟ اب مرا ہوا بندہ سمجھتا ہے جی؟ نہیں سمجھتا تو ہم ایسے اس کو کہہ رہے ہیں اسما افہم. سنتا سمجھتا ہے تو اسے ہم کہہ رہے ہیں نا قبر میں بھی کندہ ہلاک ہے. اسما یعنی سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے. مر کے تو سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے. کاش زندگی میں سن سمجھ لیتا. اور یہ بات یہ سورہ ملک قرآن میں اللہ نے یہ بات کی. انسان حسرت کرے گا، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ہم سنتے اور سمجھتے آج ہم جہنمی نہ ہوتے. یہ جہنمیوں کی بات اللہ نے قرآن میں نقل کر دی ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں نہ سنتے ہیں سمجھتے ہیں. لہم قلوب لا یفقہون، لہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. تو یہ جن کی آنکھیں بصیرت نہیں لیتے، کان سن کے اثر نہیں لیتے، دل سے سمجھتے نہیں ہیں، تو یہ لوگ جانوروں جیسے قرآن یہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں ففہم پہ رکتے ہیں. ففہم میں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آخری نقطہ، کہ ففہم میں یہ ہے کہ کچھ محشین کہتے ہیں کہ یہ جو اشاعرہ نے بات کی کلام نفسی کی، ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پہ یعنی مصنف یہ کہہ رہے ہیں نا کہ لفظی نزاع ہے. ففہم میں کہنا چاہتا ہے محشی کہ لفظی نہیں ہے، واقع حقیقی نزاع ہے. ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہتا ہے. اب میرا ایک ملاحظہ ہے اس ففہم پہ، اکثر محشین جو ہے نا وہ کوئی اور نقطہ نکال کے لے آتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں مصنف فقط یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس مطلب کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہی مراد ہے. آپ اس پچھلے مطلب کی رد کر کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں لفظی نزاع نہیں ہے، حقیقی ہے. یعنی مصنف کی طرف یہ آپ نسبت جب دیں گے، اس کا مطلب ہے ایک لفظ پہلے مصنف کہہ رہے ہیں لفظی نزاع ہے، اور اگلے لفظ میں کہہ رہے ہیں نہیں لفظی نہیں حقیقی ہے. یہ تو اپنے بات کے تناقض اور اپنی بات کا ہی رد ہو گیا. یہ مصنف نہیں کہنا. جو بعض محشین اکثر ففہم میں کوئی اور عکس بات لے کے آ جاتے ہیں جو پیچھے مصنف کر چکے ہیں. بھائی یہ نہیں ہے، وہ استدراک میں ہوتا ہے. لکنہ کے بعد اگر کوئی بات کہے ٹھیک ہے، استدراک میں کوئی بات آ گئی اور، لیکن ففہم میں یہ بات نہیں آتی. مجھے محشین سے اغلب مقام پہ یہ اختلاف ہے یہاں. اور پھر یہ بات آپ پہ وہی آئی ہے کہ مصنف کی جناب یہ مراد ہے، یہ وہ پچھلی بات کی رد. نہیں للہ بھی ظاہر نہیں ہے. اچھا چلو اگر لعلہ بھی مان لیں مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا لعلہ اس مقام پہ، یہ جو لعلہ ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہ مصنف ابھی کہہ رہے ہیں نزاع لفظی ہے اور آپ لعلہ میں کہہ رہے ہیں نہیں جی حقیقی ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے مصنف کو آپ تردد میں ڈال رہے ہیں. یعنی مصنف کو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ لفظی نزاع یا حقیقی نزاع ہے. ٹھیک ہے، یعنی مصنف کی سمجھ بوجھ کو آپ ڈال رہے ہیں کہ بچوں کی طرح تشویش میں ہے، کوئی
اس کو وہ کسی مرحلے پہ اطمینان یا یقین یا کوئی واضح بات نہیں ہے اس کے نظریے، تو یہ تو اور ظلم ہے مصنف کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو ففہم سے مراد یہی ہے کہ آپ اس جو باتیں ہم نے کی اس کو اچھی طرح سمجھ بھی لیں، فقط سنے نہیں، بعض اوقات بندہ سنتا رہتا سمجھتا نہیں، تو سمجھ بھی لیں۔ ونسأل اللہ توفیق۔ آج کی مقدار اتنا ہی کافی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔